مقبول حسین پاکستان کی آرمی کا ایک سپاہی تھا۔ 17 ستمبر 2005 کو واہگہ بارڈر کے راستے بھارت حکام نے قیدیوں کا ایک گروپ پاکستان کے حکام کے حوالے کیا۔ اس گروپ میں مختلف نوعیت کے قیدی تھے۔ ان کے ہاتھ میں کڑیوں کی شکل میں کچھ سامان تھا جو شاید ان کے کپڑے وغیرہ تھے، لیکن اس گروپ میں 60-65 سال کے ایک ایسا پاکستانی بھی شامل تھا جس کے ہاتھ میں کوئی کڑی نہ تھی، جس پر ہڈیوں اور ان کی ہڈیوں کے ساتھ چمٹی ہوئی ان کی کالی کے علاوہ گوشت کا کوئی نام نہیں تھا، اور جسم اس طرح مڑا ہوا تھا جسے پتنگ کے اوپر والی کان مڑی ہوتی ہے۔ خودرو جاڑوں کی طرح سر کے بترتیب بال، جنہیں دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ طویل عرصے سے ان بالوں نے تیل یا کنگن کی شکل تک نہیں دیکھی ہوگی۔ اور دکھ کے بعد کہ پاکستان داخل ہونے والے اس قیدی کی زبان بھی کٹی ہوئی تھی، لیکن ان سارے مصائب کے باوجود اس قیدی میں ایک چیز بڑی مختلف تھی، اور وہ تھی اس کی آنکھیں، جن میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ پاکستانی حکام کی طرف سے ابتدائی کارروائی کے بعد ان سارے قیدیوں کو فارغ کر دیا گیا۔ سارے قیدی اپنے اپنے گھر کو روانہ ہو گئے، لیکن یہ بوڑھا قیدی اپنے گھر کے جانے کے بجائے ایک عجیب منظر کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ کانفے اور ناتھن کے ہاتھ سے وہ ٹوٹی ہوئی الفاظ لکھ کر اپنی منزل کا پتہ پوچھتا رہا، اور ہر کوئی اسے ایک غریب سائل سمجھ کر اس کی رہنمائی کرتا رہا۔ اور 2005 میں یہ بوڑھا شخص پاکستان آرمی کی آزاد کشمیر ریجمنٹ تک پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے ایک عجیب دعوی کر دیا۔ اس دعوے کے پیش نظر اس شخص کو ریجمنٹ کمانڈر کے سامنے پیش کیا۔ کمانڈر کے سامنے پیش ہوتی ہی نہ جانے اس بوڑھے نوجوان شخص میں کہاں سے اتنی طاقت آ گئی کہ اس نے ایک نوجوان فوجی کی طرح کمانڈر کی سلوٹ کیا، اور ایک کاغذ پر ٹوٹی ہوئی الفاظ میں لکھا، سپاہی مقبول حسین نمبر 33-39 ڈیوٹی پر آ گیا ہے اور اپنے کمانڈر کے حکم کا منتظر ہے۔ کمانڈر کو کٹی ہوئی زبان کے اس لائر ناطے اور بدحاس شخص کے اس دعوے نے چکرا کے رکھ دیا۔ کمانڈر کبھی اس تحریر کو دیکھنا اور کبھی اس بوڑھے شخص کو، جس نے ابھی کچھ دیر پہلے ایک نوجوان فوجی کی طرف بھرپور سلوٹ کیا تھا۔ کمانڈر کے حکم پر قیدی کے لکھے ہوئے نام اور نمبر کی مدد سے فوجی ریکارڈ کی پرانی فائلوں کی گردش چاڑی گئی اور اس کے شخص کے رشتہ داروں کو ڈھونڈ کے لایا گیا، تو اس دل دہلانے والی داستان سامنے آ گئی۔ اور یہ داستان جاننے کے بعد جب وہ پھولوں، فتوں اور سٹارز والے ان لاہوری شخص کو سلوٹ مار رہے تھے۔ اس شخص کا نام سپاہی مقبول حسین تھا۔ 65 جنگ میں سپاہی مقبول حسین کیپٹن شیر کی قیادت میں دشمن کے علاقے میں اسلحہ ایک ڈپو کو تباہ کر کے واپس آ رہا تھا کہ دشمن سے جھڑپ ہو گئی۔ سپاہی مقبول حسین اپنی فرصت پر وائرلیس سیٹ اٹھائے اور اپنے افسران کے فہم و رسانی کے فرائض کے ساتھ ساتھ میں اٹھائے گن سے دشمن کا مقابلہ بھی کر رہا تھا۔ مقابلے میں زخمی ہو گیا۔ سپاہی اس سے اٹھا کر واپس لانے لگی تو سپاہی مقبول حسین نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ بجائے میں زخمی حالت میں آپ کا بوجھ بنوں، میں دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے آپ کے لیے محفوظ رستہ مہیا کرتا ہوں۔ ساتھیوں کا اصرار دیکھ کر مقبول حسین نے ایک جال چلی خود کو چھوٹی کائی میں گرا کر اپنے ساتھیوں کے دشمن کو ایک گولی نے سپاہی مقبول حسین کو شدید زخمی کر دیا۔ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا اور دشمن نے اسے گرفتار کر لیا۔ جنگ کے بعد دل چٹے تو دونوں ملکوں کے درمیان قیدیوں کے فہرستوں کا تبادلہ ہوا تو بھارت نے کہیں 20 سپاہی مقبول حسین کا ذکر نہ کیا، اس لیے ہمارے فوج نے 20 سپاہی مقبول حسین کو شہید تصویر کر لیا۔ بہادر شہیدوں کی بنائی گئی ایک یادگار پر اس کا نام بھی کر دیا گیا۔ ادھر بھارتی فوج خوبصورت اور ہیل جسم کی مالک سپاہی مقبول حسین کی زبانوں کھلوانے کے لیے اس پر ظلم کے پہاڑ توڑنے لگے۔ اسے 4x4 فٹ کے ایک پنجرہ نما کوڑی میں قید کر دیا گیا، جہاں وہ نہ بیٹھ سکتا تھا نہ لیٹ سکتا تھا۔ دشمن انسان سوز مظالم کے باوجود اس نے کچھ گلوا نہ سکا۔ سپاہی مقبول حسین کی بہادری اور ثابت قدمی نے بھارتی فوج کو افسران کو پاگل کر دیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مقبول حسین کوئی راز نہیں بتاتا تو وہ اپنی تسکین کے لیے مقبول حسین کے تشدد کا نشانہ بنا کر کہو پاکستان مرد آباد، اور سپاہی مقبول حسین اپنی ساری توانائی اکٹھا کر کے نعرہ مارتا پاکستان زندہ باد، جو بھارتی فوجوں کی جلا کے رکھ دیتا۔ وہ چلانے لگے اور سپاہی مقبول کو پاگل کہنا شروع کرتے تھے اور کہے یہ پاکستان فوجی پاگل اپنی جان کا دشمن ہے۔ اور سپاہی مقبول حسین کہتا ہاں میں پاگل ہوں اپنے ملک کے ایک ذرے کے لیے، ہاں میں پاگل ہوں اپنے ملک کے کونے کے دفاع کے لیے، ہاں میں پاگل ہوں اپنے ملک کے عزت وقار کے لیے۔ سپاہی مقبول حسین کی زبان سے نکلی ہوئی یہ الفاظ دشمنوں کے ذہنوں پر ہتھوڑوں کی طرح لگی۔ آخر انہوں نے اس زبان سے بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے سپاہی مقبول حسین کی زبان کاٹ دیا اور اسے 4x4 کے اندھیرے کوٹلی میں ڈال کر منتقل کر دیا۔ سپاہی مقبول حسین نے 1965 سے لے کر 2005 تک اپنی زندگی کے بہترین 40 سال اس کو میں گزار دیا۔ اب وہ کٹی زبان سے پاکستان زندہ باد کا نعرہ تو نہیں لگا سکتا تھا، لیکن اپنے جسم پر لباس کے نام پر پہنے چادروں
کہ مدد سے 4x4 فٹ کے کوٹڑی کے دیوار کے ایک حصے کو صاف کرتا اور اپنی جسم سے رستے ہوئی خون کی مدد سے وہاں پاکستان زندہ باد لکھ دیتا۔ یوں سپاہی مقبول حسین اپنی زندگی کے بہترین دن ان وطنوں کے محبت کو پاگل فن میں گزارتا رہا۔ ایک جملہ ان کے لیے ضرور لکھیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔